ابھی انگول جانا ہوا سال کے شروع میں، اچانک عصر کا وقت ہوا، عصر کی اذان ایک جنگل سے سننے کو ملی۔ حضرت قاری عتیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ ساتھ میں تھے۔ حضرت قاری صاحب کہنے لگے یہ جو آواز آ رہی ہے، چلیے جب مسجد ہم لوگ پہنچتے ہیں تو ایک بڑے میاں کہتے ہیں کہاں سے آئے ہیں؟ ہم نے کہا سنگڑا سے آئے ہیں۔ کہتے ہیں یہ جس مسجد میں آپ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، پتہ ہے آپ کو اس مسجد کی بنیاد کس نے رکھی؟ ہم نے کہا بھائی زندگی میں پہلی مرتبہ آنا ہوا، پتہ کیسے چلے گا؟ وہ کہنے لگے اس مسجد کی بنیاد مولانا اسماعیل صاحب اور مولانا سید سراج الساجدین صاحب نے رکھی ہے۔ کہاں جنگل بیابان۔ بنگال کے پروگرام میں بڑے بوڑھے ملے، روتے ہوئے کپ کپاتے ہوئے آئے، مصافحہ کیے اور کہنے لگے آپ سنگڑا کے مولانا ہیں؟ میں نے کہا جی۔ کہنے لگے یہ جو داڑھی دیکھ رہے ہیں میں مولانا اسماعیل صاحب اور مولانا ساجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر ایمان لایا ہوں۔ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانها كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، وقال أشرف أمتي حملة القرآن۔ تمہارے کارناموں سے ملا ہے مرتبہ تم کو، تمہارے کارناموں سے ملا ہے مرتبہ تم کو، فضیلت اوڑھ لینے سے کوئی افضل نہیں ہوتا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت والجلال کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو خصوصاً جامعہ اسلامیہ مرکز العلوم سونگڑا کے اساتذہ کرام اور طلبہ اعظام کو سال شوال یکجا کیا تھا۔ اور اب شعبان کے مہینے میں چند ایام کے لیے جدائیگی ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان تھا کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو مرکز العلوم کے لیے انتخاب کیا۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدردانی اساتذہ اعظام کو بھی کرنی چاہیے اور طلبہ عزیز کو بھی۔ دراصل کل جو ہمارا اور آپ کا سالانہ اختتامی پروگرام جشن دستار فضیلت کا اختتام ہوا،
اسی سلسلے میں حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم سے کلمات تشکر پیش کرنے کے لیے یہ عاجز بیٹھا ہے۔ لیکن قبل اس کے کہ کچھ کلمات کہے جائے، عاجز نے کلام پاک کی ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے جس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ۔ آیت کے شروع حصے میں اللہ تعالی نے اپنی کاریگری اور صنعت و حرفت کو بتلایا ہے کہ اللہ تعالی نے بے شمار مخلوقات پیدا کیے، ان میں انسان بھی ہیں، چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، ہر طرح کے اللہ تعالی نے مخلوق پیدا کیے۔ اور ایسا نہیں انسانوں کو پیدا کیا تو سارا کے سارا انسان ایک اور برابر ہے، نہیں، بلکہ انسانوں میں بھی کالے، گورے، لمبے، پستہ قد ہر طرح کے پیدا کیے۔ اسی طرح جانوروں میں بھی مختلف قسم کے، مختلف رنگ و بو کے اللہ تعالی نے جانوروں کو پیدا کیا۔ یہی کاریگری اللہ تعالی اس آیت مبارکہ میں بندوں کو بتلایا کہ انسانوں کی بہت سی قسمیں ہیں، بہت سے رنگ کے انسان پائے جاتے ہیں، لمبے قد والے۔ چنانچہ اگر آپ کو کئی قسم کے انسان صفاتی اعتبار سے دیکھنے ہوں تو آپ مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ میں ایسے انسانوں کی زیارت کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہماری مسجد کی چھت ہے، اتنے بڑے لمبے قد کے انسان آپ کو نظر آئیں گے، بالکل کالے کلوٹے نظر آئیں گے، بالکل گورے بھی نظر آئیں گے، ہر طرح کے انسان آپ کو نظر آئیں گے۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ نہ لمبائی فرق کر سکتی ہے اور نہ ہی کسی کی گورائی اسے نجات دلا سکتی ہے، اور نہ ہی کسی کا کالا پن اسے برباد کر سکتا ہے، نہیں، یہ رنگ و بو اپنی جگہ۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ کی خشیت، اللہ کی معرفت، اللہ سے صحیح معنی میں ڈرنے والا وہی انسان ہو سکتا ہے جس کا دل، جس کا قلب علم سے مزین اور منور ہو، جو تقوی والے ہوں، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوں اور اللہ کی منہیات سے پرہیز کرتے ہوں، تو تقوی انسان کو اللہ کی قربت کے لیے، انسان کا تقوی یہ مدار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف اعلان فرما دیا، بڑے اچھے انداز میں سمجھایا اور بڑے ہلکے الفاظ میں سمجھایا۔ ایک عام سے عام انسان، چھوٹا سا چھوٹا بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ نہ کسی کی گورائی کام آ سکتی ہے، نہ کسی کا کالا پن، نہ کسی کی لمبائی، نہ کسی کی چوڑائی، نہ کسی کا پستہ قد کام آئے گا، تو صرف اور صرف اللہ کی معرفت، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اور جس کے دل میں تقوی ہو، صحیح معنی میں اللہ کی قربت، ویسے ہی انسان کو حاصل ہو سکتی ہے۔ ورنہ انسان چاہے مالدار ہو، شہر کے رہنے والا ہو، جنگل و بیاباں کے رہنے والے ہوں، کہیں کے بھی رہنے والے ہوں، انسان کو کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ اور یہ آیت جو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ دراصل 4 نکتے بتلا رہے ہیں، 4 باتیں بتلا رہی ہے یہ آیت۔ نمبر 1، ایسے انسان کے دل میں خوف
اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت ہوتی ہے جو انسان علم سے معمور ہوتا ہے. جو علم والے ہوتے ہیں ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے جب ڈر ایسے انسان کے دل میں زیادہ ہو کہ جو علم والے ہوں تو انسانوں کو چاہیے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالی کے علم کو صحیح طریقے سے حاصل کریں اور وہ تمام طریقے حاصل کرنے کی کوشش کریں جو اللہ تعالیٰ نے بتلائے ہیں. اس لیے کہ جب اللہ کا علم آئے گا سینے میں تو ساتھ ہی ساتھ اللہ کا ڈر بھی سینے میں منتقل ہوگا. اور تیسری بات، جب کوئی عالم ہے، علم سے آراستہ پیراستہ ہو گیا ہے، تو اب ضروری ہے، ایک عالم کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے بنے. چنانچہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عالم کسے کہتے ہیں؟ تو بڑے اچھے انداز میں حضرت نے جواب دیا، فرمایا میری نگاہ میں، احادیث کی نگاہ میں، قرآن کریم کی نگاہ میں عالم وہی ہے جس کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کا ڈر اور خوف ہو. ایک عالم ہے لیکن اللہ کا ڈر اس کے دل میں نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے. یاد رکھیں، وہ بظاہر عالم تو ہو سکتا ہے، صحیح معنی میں اللہ کی معرفت ان کے قلب میں نہیں ہو سکتی. یہ نکتہ ہے اس آیت میں. چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، دنیا میں جتنے انبیاء آئے ہیں، جتنے رسول آئے ہیں اور قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، ان میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں یعنی محمد ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا سب سے بڑا عالم ہے. اس لیے کہ دنیا کی سب سے بڑی کتاب جسے ہم اور آپ اللہ کا کلام کہتے ہیں، قرآن مجید، وہ قرآن اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں نازل ہوا. تو جو سب سے بڑی کتاب جس کے سینے میں نازل ہوئی ہو، ان سے بڑا عالم دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ چنانچہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں لوگوں میں. اور ہم سب جانتے ہیں حضور کے بعد، انبیاء اور رسول کے بعد سب سے زیادہ اس روئے زمین پر اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف لے کر زندگی گزارنے والی جماعت اگر کوئی جماعت ہے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف وہ بڑے مفسر ہیں، بڑے محقق ہیں، بڑے مدقق ہیں، بڑے فقیہ ہیں. چنانچہ انبیاء اور رسول کے بعد سب سے بڑے علم والی جماعت جو گزری ہے وہ صرف اور صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گزری ہے. چنانچہ جب صحابہ کرام سب سے بڑے عالم ہوں گے، علماء کی سب سے بڑی جماعت ہوگی، تو وہی جماعت اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والی ہوگی. اتنا ڈر کہ وقت کے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ان صحابی سے کہتے ہیں جس صحابی کے پاس منافقین کی فہرست موجود تھی. حضرت عمر جب بولتے ہیں تو قرآن کی آیت بن جاتی ہے. وہ عمر کہ جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی تو اما عائشہ کے والد گرامی حضرت ابو بکر کے ذہن میں بھی کچھ نہ کچھ رنجش آئی، اور حضور نے جب حضرت علی سے
مشورہ کیا تو حضرت علی نے بھی یہ کہا کہ حضور آپ کیوں اتنی فکر کر رہے ہیں؟ آپ اگر کہیں تو مکہ کی ساری عورتیں آپ کے لیے تیار ہیں. اگر عائشہ کی تہمت پر آپ اتنی فکر مند نہ ہو، مکے کی تمام عورتیں، مدینے کی تمام عورتیں آپ پر قربان ہیں. حضرت عثمان سے مشورہ کر رہے ہیں، وہ بھی کچھ اسی انداز میں مشورہ دے رہے ہیں. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی عائشہ کو کوس رہے ہیں، نبی کی بیوی ہو تم، کیوں رہ گئی تھی؟ طرح طرح کی. لیکن وہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرنے کے لیے حضور آتے ہیں اور کہتے ہیں عمر عائشہ کے بارے میں کیا رائے ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور کائنات کا رب پاک ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کل ہی آپ یہ حدیث ہم سب نے سنی اور پڑھی. کائنات کا رب پاک ہے، اور جس رب نے اپنے محبوب کو پیدا کیا وہ محبوب بھی پاک ہے، اور جو محبوب پاک ہے اس محبوب کی بیوی ناپاک ہو، خدا کی قسم کبھی نہیں ہو سکتا. زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ عائشہ کی ذات ناپاک ہو جائے. نہیں، عائشہ سراسر پاک ہے، پاک ہے، پاک ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا. یہ حضرت عمر روئے زمین پر یہ کہہ رہے تھے والمحصنات، پاک ہے، پاک ہے. اللہ تعالی حضرت جبریل سے کہتے ہیں اے جبریل، عمر جو بول رہے ہیں اسے قرآن کی آیت بناؤ اور جاؤ میرے محمد کے سینے پر نازل کر دو. تو عمر جب بولتے ہیں قرآن کی آیت بنتی ہے. اتنے جلیل القدر صحابی، وقت کے امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان صحابی سے کہتے ہیں جن کے پاس منافقوں کی فہرست ہے، کہتے ہیں دیکھو کہیں منافقوں کی فہرست میں عمر کا نام تو نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وقت کے عمر جب ان کے سینے میں، ان کے دل میں اتنا خوف اور اتنا ڈر، ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں. لیکن جب یہ تمام واقعات آپ پڑھیں گے تو اللہ کے کلام کی یہ آیت ذہن میں آئے گی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. جن کے سینے میں اللہ کی معرفت، اللہ کا علم زیادہ ہوتا ہے، اس کے سینے میں اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف بھی زیادہ ہوتا ہے. اور چوتھی چیز اس آیت کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علماء کا مقام بہت بڑا ہے، علماء بڑے مرتبے والے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء کو آپ کچھ اور نہ سمجھیں، علماء کسی اور کے وارث نہیں، انبیاء اور رسول کے وارث ہیں. ایک موقع پر فرمایا اشرف امتی حملۃ القرآن. جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے، جس کے سینے میں قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، جس کے سینے میں قرآن کی تشریح ہوتی ہے، روئے زمین پر اس سے بڑا اچھا، اس سے سچا انسان کوئی نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یہ ہے مقام علماء کرام کا. میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، اہلیان سنگڑا، آپ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ علماء کے بیچ میں زندگی گزارتے ہیں. اگر دیکھا جائے ہر گھر میں ایک عالم ضرور نکلیں گے، ایک حافظ صاحب ضرور نکلیں گے، اور کنارے میں ہر محلے میں ایک ایسے عالم سنگڑا کے اندر ضرور ملیں گے. بلکہ میں تو یہ کہوں، جب کوئی عالم یہ کہتے ہیں کہ میں سنگڑا کا ہوں تو اگلا آدمی تھوڑا جھجک محسوس کرتے، ارے سنگڑا کے عالم مطلب پائے کے عالم ہوں گے. میں خود اپنی بات بتا دوں، مدنی مرکز المساجد میں بیان کرنے کے لیے
बहुत मुताला करना पड़ता है। कहीं और बयान करने की बात आई तो एक आयत जहन में लूं, बयान कर दूं, लेकिन मदनी मरकजुल मसाजिद में फूंक फूंक के अल्फाज लाए जाते हैं, तादाद में उलमा बैठे रहते हैं। खास तौर से हमारे बड़े जिनका तज़किरा कल रात हुआ, वो दोनों बुजुर्गाने दीन हजरत मौलाना सैयद इस्माइल कटकी नव्वरल्लाहु मरकदा और हजरत मौलाना सैयद सिराजुस साजिदीन नव्वरल्लाहु मरकदा, बेइंतहा कुर्बानियां हैं। हजरत मुफ्ती सलमान साहब कल मैं जब लाने के लिए, रिसीव करने के लिए गया, हजरत एयरपोर्ट से जब चले हैं तो गाए बगाए हजरत भी कुछ न कुछ सुना रहे थे। कहने लगे मेरे भी कई असफार हो चुके हैं हजरत के साथ, मौलाना इस्माइल साहब के साथ, चूंकि हजरत फिदाए मिल्लत के खलीफा हैं और फिदाए मिल्लत जब यहां आया करते हैं, आप लोग ज्यादा जानते हैं जो बड़े बूढ़े हैं, 2-2, 3-3 रोज हजरत फिदाए मिल्लत यहीं रहते थे सुंगड़ा के अंदर, उड़ीसा के अंदर। तो कई सारे वाकयात हजरत बतलाने लगे। आखिर में हजरत ने यह कहा कि सोबे उड़ीसा वो सोबा है जो आदिवासी की अक्सरियत है, और आदिवासी वो लोग हैं जिनके जिस्म में किसी जमाने में कपड़े नहीं हुआ करते थे, लेकिन ऐसी सरजमीन पर मौलाना इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो चराग जलाया है, और उस चराग के जरिए से जो पूरे उड़ीसा के अंदर आज हरियाली नजर आ रही है, यकीनन ये सुनहरे हुरूफ से लिखे जाने के काबिल है। ये हजरत के जुमले हैं। और मैं आपको बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह इस मरकज की बरकत से आज जिसका कभी बंगाल जाना होता है प्रोग्राम के लिए, कभी और एक मर्तबा बंगाल जाना हुआ, बड़ा मदरसा है माशाअल्लाह, बड़ी खूबसूरत इमारत और मेहमान खाना बहुत ही शानदार। मैं वहां बैठा तो वो मेरी बड़ी कदर करने लगे, बहुत कदर की निगाह से देखने लगे। हजरत हजरत, मैं खुद दिल ही दिल में सोच रहा था भाई पहली मर्तबा आना हुआ, ये इतनी कदर क्यों कर रहे हैं। बिलाखिर वहां के मोहतमिन साहब कहने लगे कि हजरत आप जिस मदरसे में बैठे हुए हैं, इस मदरसे की बुनियाद हजरत मौलाना इस्माइल कटकी नव्वरल्लाहु मरकदा ने सन 1992 में रखी है। अभी अंगुल जाना हुआ साल के शुरू में, अचानक असर का वक्त हुआ, असर की अजान एक जंगल से सुनने को मिली। हजरत कारी अतीक साहब दामत बरकातुहुल आलिया साथ में थे। हजरत कारी साहब कहने लगे ये जो आवाज आ रही है चलिए। जब मस्जिद हम लोग पहुंचते हैं तो एक बड़े मियाँ कहते हैं कहाँ से आए? हमने कहा सुंगड़ा से आए हैं। कहते हैं ये जिस मस्जिद में आप असर की नमाज पढ़ने के लिए आए हैं, पता है आपको इस मस्जिद की बुनियाद किसने रखी? हमने कहा भाई जिंदगी में पहली मर्तबा आना हुआ, पता कैसे चलेगा? वो कहने लगे इस मस्जिद की बुनियाद मौलाना इस्माइल साहब और मौलाना सैयद सिराजुस साजिदीन साहब ने रखी है। कहां जंगल बयाबान। बंगाल के प्रोग्राम में बड़े बूढ़े मिले, रोते हुए कपकपाते हुए आए, मुसाफा किए और कहने लगे आप सुंगड़ा के मौलाना हैं? मैंने कहा जी। कहने लगे ये जो दाढ़ी देख रहे हैं, मैं मौलाना इस्माइल साहब और मौलाना साजिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर ईमान लाया हूं, और जब से मैंने अहद किया था कि दाढ़ी रखूंगा, नमाज पढ़ूंगा, जब से आज तक मैं नमाज पढ़ता हूं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मैं अक्सर ये कहा करता हूं, बल्कि हर शख्स को यह कहना चाहिए कि जिस तरह दारुल देवबंद पर अहले देवबंद को फख्र है, देवबंद वालों को फख्र है कि देवबंद की बस्ती में दारुल देवबंद कायम है, इसी तरह सोंगड़ा वालों को फख्र होना चाहिए कि जामिया इस्लामिया मरकजुल उलूम सोंगड़ा के अंदर मौजूद है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आखिर में बस ये कहकर रुखसत हूं कि यकीनन कल जिस तरह आपने जिस जज्बे के साथ हजरत का इस्तकबाल किया, हजरत थोड़े से इन चीजों से नाराज भी होते हैं, लेकिन सालेपुर जैसे गाड़ी घुसी, मैंने हजरत को एक वाकया सुना दिया फौरन कि ताकि इस्तकबाल से वो नाराज ना हो। मैंने कहा हजरत एक वक्त ये भी है कि हमारे मोहतमिम साहब ने मुझे ये वाकया सुनाया है कि हजरत फिदाए मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह के बहुत जोरों शोर से सुंगड़ा वालों ने इस्तकबाल किया।
تو حضرت غصہ ہو گئے، ارے مولوی ساجد یہ کون سا طریقہ ہے، بتاؤ یہ زور و شور کر رہے ہیں، کیا نعرے بازی کر رہے ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو مولانا ساجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت حاضر جواب تھے، یہ میں نے کہا اور حضرت سے کہا کہ فوراً مولانا ساجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب دیا کہ حضرت استقبال آپ کا نہیں ہو رہا ہے، استقبال آل رسول کا ہو رہا ہے، آپ خاموشی سے بیٹھے رہیں۔ میں نے کہا حضرت آج بھی استقبال آل رسول کا ہوگا انشاءاللہ، اور بحمداللہ وہ استقبال میں بالکل خاموشی سے بیٹھے رہے، بلکہ اور کہہ رہے تھے کہ بھائی ڈرائیور صاحب تھوڑے دھیرے سے چلائیں، آپ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور بہت خوش ہوئے ماشاءاللہ۔ یہ یقیناً پورے سنگڑے والوں کے جوش ولولے اور جذبے کی وجہ سے، اور جو محبت یقیناً آپ نے، جو محبت آپ کے اسلاف نے، آپ کے بڑوں نے جو محبت ہمارے مرکز کے اکابرین کے ساتھ کیے ہیں، وہی محبت ہم دیکھ رہے ہیں، یہ نسل بھی کر رہی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اہلیان سونگڑا کو قبول فرمائے، دین کے سچے اور پکے دائی بنائے، شیدائی بنائے۔